وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین وقال تعالی فی مقام آخر یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقال تعالی فی مقام آخر وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد بعدد اوراق الاشجار وبعدد اقطار الامطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی محمد کما هو اہلہ ومستحق. معزز سامعین کرام، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. چائے اور بسکٹ بانٹنے کا جو انتظام چل رہا ہے، جلد سے جلد اسے ختم کر دیں، اس لیے کہ اس وقت چاہ اور چاہ والے سے ساری دنیا پریشان. اور آج کل ہماری ایک عادت بن چکی ہے کہ جب تک جلسوں میں کھانے کھلانے پینے اور پلانے کا انتظام نہیں ہوتا، ہم ایسے جلسوں کو کامیاب جلسے سمجھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ کھانے کھلانے پینے پلانے کا انتظام نہ ہو، اس کا انتظام ہونا چاہیے، یا تو جلسے سے پہلے یا تو جلسے کے بعد. اس کی وجہ یہ ہے، کھانے کھلانے اور پینے پلانے کا انتظام ذمہ داران کرتے ہیں، جلسہ بھی وہی حضرات منعقد کرتے ہیں، اور جلسے کا فائدہ باہر سے آنے والوں کو ہوتا ہے، خود انتظام کرنے والوں کو نہیں ہوتا. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ ارے آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ باہر سے آنے والے بھی جلسہ سننا، جلسہ رکھنے والے بھی جلسہ سننا. ہمیں بولنے کے محتاج ہیں اور آپ لوگ سننے کے محتاج ہیں. پتہ نہیں کہ کس جملے سے ہماری نجات ہو جائے، کس جملے سے آپ کی نجات ہو جائے. ارے یہ بات سمجھ. یہ کھانے کھلانے کا جو انتظام ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے، کیونکہ اس لائن کا اچھا تجربہ میں رکھتا ہوں، کہ خاص منتظمین کو اس میں بڑا نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. زیادہ دیر بات نہیں کروں گا، کچھ اشعار، کچھ ضروری باتیں، ایک بہترین واقعہ. اور کتنی دیر بات کروں گا یہ تمام باتوں کو ملا کر مجھے خود ٹائم نہیں معلوم. 2 گھنٹے 3 گھنٹے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ معلوم نہیں،
فکر کرو بھی نہ کو، جب مجھے بھوک لگتی تب بیان ختم. کیا ہے؟ ابھی لگا سب کیا کریں گے معلوم؟ اندر ہی اندر دعا کرتے رہیں گے، اللہ مزمل صاحب کو بھوک عطا فرما. میرے پاس ایک صاحب آئے تھے اشعار پڑھنے سے پہلے بنگلور میں. میرے پاس اچھے اچھے لوگ آتے ہیں، عجیب و غریب لوگ بھی آتے ہیں، عجیب مسئلے لے کر بھی آتے ہیں میرے پاس. ایک صاحب آئے، آ کر بولنے لگے کہ حضرت منجے نینی چاہتی نہیں حضرت. ہم سنو دیا منجے نینی چاہتی نہیں. نیند معلوم نندیال کو آتی، بنگلور کو بھی آتی. نیند بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. جب آتی ہے رات میں سو جاؤ. جو اللہ کا بندہ رات میں نیند کا حق ادا نہیں کرتا وہ دن کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے. دن میں کام میں چستی نہیں، شوق نہیں، عبادت میں شوق نہیں، چڑچڑاپن طبیعت میں. نیند نہیں تو آپ خود طبیعت میں چڑچڑاپن شروع ہو جاتا. آج پہلا پیغام دیتا ہوں، رات کو سو جاؤ جی بھر کر. 10 بجے سو جانا، زیادہ سے زیادہ 11 بجے. جب سو جائیں گے فجر کی نیت لے کر تو انشاءاللہ تعالی نیت کر کے فجر کی سو، تمہیں نہیں اٹھے تو بھی اللہ اٹھاتا. بولو سبحان اللہ. بولو. واٹس ایپ معلوم آپ لوگوں کو؟ واٹس ایپ نہیں معلوم، بڑے بھولے لوگ آئے ہیں. صورت دیکھے تو معلوم ہو رہا ہے. ہمیں سب خراب لوگ ہیں. ہمیں مولانا معافی چاہتا ہوں، ہم نہ واٹس ایپ بھی معلوم، فیس بک معلوم، چیٹنگ معلوم، چیٹنگ معلوم، ٹیلی گرام معلوم، گوگل معلوم. آپ لوگ بہت اچھے، اللہ تعالیٰ اچھا رکھے آپ لوگ. میں موبائل کی طرف نہیں جاؤں گا. حضرت مولانا ادریس صاحب دامت برکاتہم سے بڑے ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ کبھی موبائل کے فائدے اور نقصانات اس عنوان کے ساتھ جلسہ رکھیں. ہماری نسلوں کو، ہمارے جوانوں کو ماحول اور امریکہ نے خراب نہیں کیا، ہماری نسلوں اور ہمارے نوجوانوں کو موبائل نے خراب کیا. موبائل خراب کر دیا. جوان تو جوان، بوڑھے خراب ہو گئے، مرد تو مرد، عورتیں خراب ہو گئیں. غیر شادی شدہ زندگیاں تو دور کی بات کہ شادی شدہ زندگیاں بھی برباد ہو گئیں. 25 سال کے جوڑے موبائل کی وجہ سے برباد ہو گئے. اس زمانے کا تقویٰ کیا ہے معلوم؟ رات کو تہجد پڑھنا تقویٰ نہیں. میرے نزدیک جو موبائل سے بچتا ہے وہ بہت بڑا متقی. یہ حضرات علماء کرام کا سر ہلانا میرے لیے زبردست سند ہے، کیونکہ عالم سب برداشت کر سکتا ہے لیکن غلط بات برداشت نہیں کر سکتا، غلط کام برداشت نہیں کر سکتا، غلط چیز برداشت نہیں کر سکتا. اسی لیے حضرت خضر کے کاموں پر بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کر سوال کر رہے تھے. اچانک جہاز کو سوراخ کہیں کو ڈالے، ان کے ڈالنے کا مقصد الگ تھا، لیکن بظاہر ایک اچھی چیز کو خراب کرنا ایک نبی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اٹھے پوچھے نہیں پوچھے. یہ کھیلتے سے بچے کو پکڑ کر جان سے مار ڈالے خضر علیہ السلام. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھ کر ایک بچے کو قتلت نفسا زکیہ. حضرت خضر بولے میں چپ کے رہنا بھی. خیر لمبا واقعہ ہے سورہ کہف میں، لیکن بتانا یہ ہے کہ عالم سب برداشت کر سکتا ہے لیکن غلط دیکھ کر، غلط سن کر برداشت نہیں کرتا.
اگر کرتا ہے تو یا تو مصلحت ہوگی یا نہیں تو وہ عالم اس علم کے لائق نہیں ہوگا۔ آپ کو بھی یہی حکم ہے، غلط دیکھ کر خاموش نہ رہو، غلط سن کر خاموش نہ رہو۔ پیارے آقا نے فرمایا ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے غلطی کو تو ہاتھ سے روکو، زبان سے روکنے کی طاقت ہے تو زبان سے روکو۔ یہ دو طاقت بھی نہیں تو کم سے کم دل میں اس کام کو برا تو سمجھو۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے؟ ارے آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک دوسرے آپس میں اصلاح کرو۔ تمہارا دوست داڑھی منڈایا تو تمہیں بولو نکو با کئی کو داڑھی منڈاتا، یہ ہمارے نبی کی امانت۔ یہودی اس کے دشمن، نصارہ اس کے دشمن، مورتی پوجا کرنے والے اس کے دشمن، آپس کی اصلاح کا مزاج ختم ہو گیا آج۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہماری کوئی ملاقات ایسی نہیں تھی جس میں اصلاح نہ ہو۔ سورہ عصر کی تفسیر میں آتا ہے دو صحابہ آپس میں ملتے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، اللہ کا فضل۔ اس کے بعد پوچھے کچھ دین کی بات آپ کے پاس ہے؟ ہاں میرے پاس ایک بات ہے، بتائیے بتائیے۔ پھر انہوں بتانے کے بعد سامنے والے، آپ کے پاس کوئی دین کی بات ہے؟ آج ہمیں نندیال کے نوجوان السلام علیکم وعلیکم السلام، آ رہے ایک چاہ مارنا کہیں گے۔ چل رہا نہیں چل رہا ہے؟ نوجوانوں اب دین سنبھالنے کا وقت آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں حضرت قبلہ میری اصلاح فرمائیں گے، مولانا میری اصلاح فرمائیں گے، مولانا ادریس صاحب اصلاح فرمائیں گے۔ دنیا کی تاریخ میں صحابہ کے بعد اتنا بڑا امتحان کبھی نہیں آیا جو اس وقت ہمارے اوپر آ کر ہے۔ اس لیے نوجوانوں بہت سدھرنا ہے، آپ لوگ بہت غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ جگانے والے جگا رہے ہیں آپ کو، اگر نہیں جاگیں گے تو تم زندے رہو گے، اجڑتی دنیا دیکھیں گے۔ یہ ایک نوجوان دین کا ذمہ دار ہے، ایک ایک نوجوان ملک کا ذمہ دار ہے، ایک ایک نوجوان ریاست کا ذمہ دار ہے، ایک ایک نوجوان شرم اور حیا کا ذمہ دار ہے۔ اور یہ ذمہ داری تمہارے سے ادا کب ہوگی؟ جسمانی طاقت آئے گی تو یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگی، ایمان کی طاقت آئے گی تو یہ ذمہ داری ادا ہوگی۔ آج تمہارے جسموں سے دنیا نہیں ڈر رہی ہے، آج تمہارے ایمان سے ڈر رہی ہے۔ کھوکھلے ایمان کا اتنا ڈر ہے ان کو، اگر ایمان پکا ہو گیا تو ان کے خوف کا حال کیا ہوگا؟ ارے سمجھ میں؟ موبائل سے بچو، موبائل سے بچیں گے، موبائل سے سب بھی لاؤ، موبائل لاؤ، سب بھی لاؤ، مجھے دیا یہ ڈپلیکیٹ انشاءاللہ ہے۔ دعا کرو میں جب ملک کا پی ایم بنوں گا، فون تو انشاءاللہ بولا جائے گا، سب سے پہلے میں موبائل پر پابندی لگاؤں گا۔ سچی حضرت، پکا، کیونکہ میں نے موبائل کو جانا ہے، اور موبائل نے کتنی زندگیاں اور جوانیاں اور کتنے گھر اجاڑے تھے میں دیکھا۔ ماں باپ کی خدمت سے دور ہو گئے بچے موبائل کی وجہ سے، بچوں کے حقوق سے دور ہو گئے ماں باپ موبائل کی وجہ سے، شوہر بیوی کی محبت سے دور ہو گیا موبائل کی وجہ سے، بیوی شوہر کی چاہت سے دور ہو گئی موبائل کی وجہ سے۔ ہم تو بات کرتے ہیں کہ بندے خدا سے دور ہو گئے، نبی سے دور ہو گئے، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ قریب رہنے والے رشتوں سے دور ہو گئے، اس کا رشتہ تو کیا کہنا۔ ہاتھ جوڑتا ہوں نوجوانوں، موبائل سے بچو۔ ایک صاحب آ کر پوچھے کہ حضرت تم لگا سب فجر کو کیسا اٹھ جاتے ہیں؟ یہ بولا ہم نا جبرائیل اٹھا دیں۔
حقیقت یہ ہے کہ تمہارے سے زیادہ لیٹ ہمیں سوتے ہیں. تم نہ جلدی سو بولتی لیکن ہمیں لیٹ سوتی ہیں. تمہارے میں ہمارے میں تمہارے میں مولانا میں فرق ہے. تمہیں رعایا انو حاکم. ماں باپ بچوں کو سلاتے ہیں بعد میں سوتے ہیں. بچے ماں باپ کو بولے تو ہم نہ سلا دو تمہیں سوئی نہیں دو تو ماں باپ بولتے ہیں تیرے بھانا بھیا آنا سو کیسا نہیں سمجھے. حضرت لگا فجر میں کیسا اٹھ جاتے ہیں, حضرت مؤذن صاحب کیسا اٹھ جاتے ہیں, حضرت امام صاحب کیسا اٹھ جاتے ہیں, حضرت کیا صدر صاحب کا ڈر. کون سے صدر صاحب کا ڈر؟ وہ صدر کا ڈر جو فجر کی نماز میں پہلی صف میں رکھتا. ایسے صدروں سے امام صاحب ڈرے تو ڈرے, لیکن وہ صدر کا کیا ڈر ہے جو سال بھر گزر گیا تو بھی آتا نہیں. اگر کوئی امام صاحب فجر کی نماز بے نمازی صدر سے ڈر کر اٹھ کر آتا ہے, اس کی نماز ادا تو ہو جائے گی, قبول نہیں ہوگی. اللہ سے ڈر کر عبادت کرو, بندوں سے ڈر کر نہیں. کیسا حضرت اٹھ جاتے ہیں آپ لوگ سب؟ اس کے دو جواب. کتنے جواب؟ دو جواب. پہلا جواب, فجر کی فکر لے کر سوتے. فجر کی فکر لے کر سوتے ہیں. دوسرا جواب, آنکھوں کے گناہ سے بچ کر سوتے ہیں. یہ آنکھوں کا گناہ جو ہے نہیں, بچوں کی تعلیم و تربیت پر کچھ باتیں اور اشعار پڑھوں گا, واقعہ بولنا بول کر ہوں, خدا میرے وقت میں برکت عطا فرمائے. یہ آنکھوں کا گناہ ہے نہیں, عبادتوں کی توفیق کو ختم کر دیتا ہے, چھین لیتا ہے یہ عبادتوں کی توفیق کو. اسے معمولی گناہ نہ سمجھو. آنکھوں کا گناہ اتنا غلیظ ہے, خطرناک ہے, یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اچھے اچھے پکے حافظ آنکھ کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے پورا قرآن بھول گئے. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کتاب ذم الہوا, کتاب کا نام. تم نہ کہیں کو بولو, تمہیں قرآن ہی اٹھا دینی وہ کتاب اٹھا کے. یہ مولوی صاحب ہے نا, ان کے لیے پیش کر رہا ہوں. کتاب کا نام ہے کتاب ذم الہوا. اس کے اندر ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب لکھے ہیں. ایک بہت بڑے بزرگ جن کا نام حضرت عبداللہ ابن الجلا, نام بولو, عبداللہ ابن الجلا, جید حافظ, قرآن پاک کے پکے حافظ. یہ واقعہ جب بولتا ہوں مولانا میرا بھی کلیجہ کامتا ہے, پیتا پانی ہوتا ہے. محفوظ باشرم باحیا زمانے کے لوگوں کا یہ حال ہے. اس زمانے کا تو عام انسان و گنہگار بھی گناہ سے بچتا تھا, اس زمانے کا ولی بھی بچنا مشکل ہے. ولی بچنا مشکل ہے, حاجی بچنا مشکل ہے, نماز پڑھ کے باہر نکلیں گے تو مشکل ہے. میرے شیخ قطب عالم حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی فرماتے ہیں حرمین شریفین کا تو بہت بڑا امتحان ہے. اندر جا کر کعبے کو دیکھی ہوئی نگاہیں باہر نکلتے ہیں تو سب سے پہلے غیر عورتوں پر پڑتی ہے. نگاہوں کی حفاظت کرو. رات کو جلدی سونے کے بارے میں بات آ گئی. رات کو جلدی سونے کے بارے میں بات آ گئی. نگاہوں کی حفاظت کرو. اور ایک بات عرض کروں, نگاہوں کی حفاظت کا مسئلہ ایک طرفہ نہیں, دو طرفہ. مرد بھی عورتوں سے اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے, عورتیں بھی مردوں سے اپنے نگاہوں کی حفاظت. دو طرفہ.
عورتاں سمجھ گئے مرد بنے ہم نہ دیکھنا نہیں سا ہمیں ہونا کو تو دیکھ سکتے. کیا جیو کا آفر یہ کیا حضرت کا خلوص رہتا ہے کبھی بھی اللہ سلامت رکھے. مولانا کا خلوص رہتا ہے اللہ سلامت رکھے. اس لیے میں کھل جاتا ہوں ورنہ میں 12 بجے کھا کو پی کو نماز پڑھ کو کرنول پہنچ جانا تب بھی مجھے بنگلور میں فجر کی نماز مل سکتی ہے. لیکن مضمون کھل رہا ہے. پردے میں بیٹھی ہوئی میری مائیں اور بہنیں کان کھول کر سنو. نگاہوں کی حفاظت کا مسئلہ 2 طرفہ ہے. مرد عورت کو نہ دیکھے عورتیں مرد کو نہ دیکھے. لا یرین الرجال ولا یرونہن. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے جس عورت کی نگاہ خراب ہوتی ہے اس کی نسلوں سے حیا ختم ہو جاتی ہے. آج کل کی عورتیں مولی سما ہے تو پردہ کرتی سرنجیوی کو دیکھتی. حرام ہے حرام. شوہر کے بھائی سے پردہ, بھونئی سے پردہ, دودھ والے سے پردہ, ترکاری والے سے پردہ, الیکٹرک بل والے سے پردہ, گیس والے سے پردہ. اللہ اکبر کبیرہ. تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گناہ کا سب سے بڑا خطرہ شوہر کے بھائی سے ہے جسے ہماری زبان میں دیور کہتے ہیں. اور ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں, شوہر کے بھائی کو یہاں کیا بولتے؟ ذرا زور سے بولو, منہ کھولو بسکٹ نگل جاؤ. دیور. تھانوی فرماتے ہیں دیور لفظ استعمال کرنا بے حیا ہے. شوہر کا بھائی بولنا, نسبتی برادر بولنا, انہوں کون بولے تو ہمارے نوشوں کے بھائی بولنا, انہوں کون بولے تو ہمارے نسبتی برادر. پیور اردو میں نسبتی برادر, نسبتی بہن, شوہر کا بھائی. دیور لفظ اردو کا لفظ نہیں, سنسکرت زبان کا لفظ ہے. دیور سنسکرت زبان میں کسے بولتے ہیں؟ شوہر کے قائم مقام کو. توبہ توبہ توبہ. ہمیں مسلمان ہمارے الفاظ کی بھی تربیت ہوئی ہے, ہمارے اعمال کی بھی تربیت ہوئی ہے, ہمارے عبادتوں کی بھی تربیت ہوئی ہے. لفظ سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ ہماری صرف عبادتوں کی تربیت نہیں ہوئی, اعمال کی, اخلاق کی, کردار کی, تمیز کی, تہذیب کی. اسی طریقے سے الفاظ کی بھی ہماری تربیت ہوئی ہے. کون سا لفظ بولنا جائز, کون سا لفظ بولنا ناجائز. یہاں تک کہ فقہا نے فرمایا بطور گالی کے کسی کو سور کا لفظ استعمال نہ کرے. اگر کسی کو بطور گالی کے سور کا لفظ نکل جاتا ہے, اللہ اکبر, لکھا ہے کتاب میں 40 دن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. اے بچے خاموش نہیں بچے, تم باہر جاتے. الفاظ کی بھی تربیت ہوئی ہماری. تقریر کی لنک کو سامنے رکھو. زبان کی تربیت ہوئی ہماری. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. مفسر قرآن ہے وقولوا قولا سدیدا, زبان کی تربیت. فقولا له قولا لینا, زبان کی تربیت. کسے کیسا بات کرنا, بڑوں سے کیسا بات کرنا, چھوٹوں سے پیدا کیسا بات کرنا. من جملہ گرامر نبی نے پیش کر دیا, من لم یرحم صغیرنا ولم یؤخر کبیرنا فلیس منا. امام قرطبی نے فرمایا بچوں پر رحم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ان کو اچھے القاب سے پکارنا. من لم یرحم صغیرنا, حدیث
ترجمہ کیا؟ جو بچوں پر چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، ولم یؤقر کبیرنا، جو بڑوں کا ادب نہیں کرتا، فلیس منا، آقا فرماتے انہیں میرا نہیں۔ نبی اگر میرا نہیں بول ڈالے دنیا میں تو جی لیں گے، حشر میں کیا ہوگا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا۔ رحم کا مطلب کیا؟ امام قرطبی فرماتے ہیں ان کو اچھے القاب سے پکارنا، چھوٹے بچوں کو بھی، آؤ بیٹے، جاؤ بیٹے، لاؤ بیٹے، کھاؤ بیٹے۔ زیادہ سے زیادہ غصہ آگا تو کام آ جاتا، ہماری زبان کتا بھی پیشاب نہیں کرے گا۔ کہاں ہے جا رہا ہے؟ ارے ادھر، باہر والے نہیں حضرت، خود کا باپ پکارتا بچوں کو۔ ہمارا خون ہے انہیں، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارا بھانجا، ہماری بھانجی۔ زبان اچھی رکھنا، ترجمے کو سامنے رکھ کر الفاظ پیش کرنا، دیور نہیں بولنا۔ شوہر کا بھائی، شوہر کے بڑے بھائی، شوہر کے چھوٹے بھائی، اچھی اردو میں اگر بات کر سکتے ہیں تو نسبتی برادر۔ غرض مرد بھی عورت کو دیکھنا نہیں، عورت بھی مرد کو دیکھنا نہیں، ادھر سے بھی پردہ، ادھر سے بھی پردہ۔ حضرت ام سلمہ حضور کے ساتھ بیٹھی ہیں، ایک اندھے نابینا صحابی آتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ کتنا لمبا ہی نہیں نام، یاد کرے تک رمضان آ جائے گا۔ صحابی کا نام کیا؟ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ دونوں آنکھوں سے معذور، کیا بھی دکھتا نہیں۔ انہوں آئے حضور کی خدمت میں، حضور کی بیوی جو بیٹھی تھی وہ بیٹھی ہی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، جاؤ، اٹھ کر چلے گئی۔ صحابی آئے بات کرے، انہوں بڑی اچھی اذان دیتے تھے، نہیں حضرت؟ اذان بڑی اچھی دیتے تھے، تم نے آتا اذان دینے؟ ارے آتا کیا بات، آتا اذان دینے؟ کہاں آتا؟ سیکھو اذان، بڑی اچھی اذان دیتے تھے، تمہیں بھی اچھی اذان۔ کیا میں دیکھا ذرا غیر مسلم زیادہ ہے، ہاں یہ نہیں میں غیر مسلم ہے، غیر مسلم ہے، بہت کم مسلمانہ ہے، غیر مسلم ہے۔ غیر مسلموں کے اندر ایک اثر پیدا کرنا بولے تو اچھی اذان جانا، مسلمانہ کے محلے میں بھی اچھی اذان رہنا، غیر مسلموں کے محلے میں بھی اچھی اذان رہنا، اور بالکل شارٹ اینڈ سویٹ اذان دینا۔ اتنا کھینچتا، ہمارا ابا بولے سکا دم نکلے تک کھینچتا۔ اللہ اکبر، اللہ اتنا دم گھسیٹتا، اکبر بولا چڑھا۔ ارے ہمیں سنے تو کیسا کی دکھتا نا، غیران سنے تو کیا دکھیں گا۔ اذان پیاری چیز ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھو بچہ سبحان اللہ، جنتی لوگ آؤ لگا، صحیح میں ہے حدیث میں۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تدن اذان حضرت کے پاس آ کر سیکھو، رمضان آ رہا ہے، مولانا صاحب تو پورے محلے کو تنگ کر کے چھوڑ دیں گے، نہیں ہرگز نہیں کرنا۔ سحری کو بھی میکہ میں نہ اٹھاؤ، گناہ ہے گناہ۔ فون آ کر کو اٹھا لیو۔ گھس رہا تھا حضرت رمضان کے متعلق فرما رہے تھے، ذرا میں بھی کہہ دوں، رات کے 3 بجے اٹھ جا کو تم لگا سحری کو اٹھاؤ نہ کو جائز نہیں عمل۔ یہ مسلمان امن والا ہے، سلامتی والا ہے، تکلیف دینے والا نہیں۔ ہمارا ہندوستان ملا جلا ہے، ہر محلے، ہر شہر، ہر گاؤں میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، ہندو بھی ہوتے ہیں، کرسچن بھی ہوتے ہیں۔ آپ کو اٹھانا مقصد ہے، صرف مسلمان سحری کو اٹھے۔ اگر مائک میں اٹھانا اور اس سے صرف مسلمان اٹھتے اور وہ آواز غیر مسلموں تک نہیں پہنچتی تو مسئلہ نہیں، لیکن 3 بجے سے اللہ اکبر موذن صاحب مائک کے سامنے ایسا کھڑ جاتی گویا کہ اسرافیل علیہ السلام سور کے سامنے نہیں ہوتا نا۔ علماء بیٹھ کر اس پر بات کرے، قانون لگائیں، اٹھو اٹھو 3 ہو چکے ہی، اٹھو۔ پھر 5 منٹ کو 10 منٹ کو اٹھو 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 اٹھو، 15 منٹ ہٹتا، 10 منٹ ہٹتا، تب اٹھو نہیں تو سو کو مرو۔ نہیں کرنا، تکلیف نہیں دینا، تکلیف نہیں دینا۔ پڑوسی کسی بھی دھرم اور مذہب کا کیوں نہ ہو، انہوں دیے تو دیے، ہمیں دیں گے نہیں تکلیف۔ پڑوسیوں کو تکلیف دینے والوں کی سزا بڑی سخت ہے۔ موبائل کرو، اٹھ گئے کیا اٹھ گئے کیا اٹھ گئے۔ اذان بھی ذرا جلدی دیتے ہیں، بیفور 6 آن کلاک دیتے ہیں، اذان بھی شارٹ اینڈ سویٹ۔ ارے مفتی صاحب کو پوچھو، رمضان کی فجر کی نماز ہی مختصر پڑھانے کا حکم ہے، کیا اذان مختصر دینے کا حکم نہیں؟ فقہا لکھے ہیں رمضان کی فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنا غیر رمضان میں آخر وقت میں پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اور نماز بھی مختصر، کیونکہ سحری کو اٹھا۔ اللہ کتنے بڑے رحیم ہے، کریم ہے، ہماری طبیعتوں کو سامنے رکھ کر حکم نازل فرما رہے ہیں۔ فجر کی فرض نماز میں امام صاحب سورہ رحمان، سورہ واقعہ نہیں، مختصر چھوٹے چھوٹے سورتاں بس ہو گیا، کیونکہ اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھیا، 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھیا ہے، پیٹ کاٹ کو ہے، جھکیا تو پورا ہو جائے گا، اسے لمبا کھڑانا بھی نہیں، اسے لمبا جھکانا بھی نہیں۔ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے ہمارا اللہ۔ اذان بھی ہوتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اور ایک بات معلوم کہ حضرت رمضان المبارک میں موزنہ بہت کتنے دن آتی حضرت مولانا صاحب میں دیتا ہوں جزا، انہیں آتا میں دیتا ہوں، سکوٹ نہیں رہتا، اللہ
कैसी अजान देने को पूछता लग कैसी थी अजान मेरी। उन्हें भी इसे चढ़ाने का बिलाल याद आ गए भाई। सीखो अजान सीखो। हजरत अब्दुल्ला इब्न उम्म मक्तूम रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु नबी की खिदमत में हाजिर होते। मेरी माँ और बहनें, अगर तुम सुन रही हैं तो ये वाक़या सुनो, तुम्हारे लिए बयान कर रहा हूँ। सहाबी नबी की खिदमत में आते हैं, दोनों आँखों से माज़ूर, नाबीना। नबी ने अपनी बीवी उम्मुल मुमिनीन को इशारा किया, अंदर जाओ, अंदर जाओ। अम्मी जान चले गई, अंदर सहाबी बैठे देर तक बात करने लगे, उसके बाद इजाजत लेकर चले गए। अम्मी जान हजरत उम्मे सलमा बाहर आती है, नबी से अर्ज करती है, रसूल अल्लाह आपने मुझे अंदर भेज दिया, वो तो नाबीना थे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वो तो नाबीना थे, तू तो नाबीना नहीं। दो तरफा अगर पर्दा न होता तो अल्लाह के रसूल हजरत उम्मे सलमा को उठाकर अंदर क्यों भेजते? कोई मर्द किसी गैर औरत को ना देखे, कोई औरत किसी गैर मर्द को ना देखे। चंद दिनों से मैं बड़ी हिम्मत के साथ ये मसला बयान कर रहा हूँ। हमारे घरों में ये फितने चल रहे हैं, 5 बेटे हैं, सबकी शादियां करके सबको घर के अंदर रख देते हैं, जहां पर्दा, हया, शर्म, आबरू चूर चूर होती है। ये इस्लाम का मिजाज नहीं, ये शरीयत का मिजाज नहीं, ये अरब का मिजाज नहीं, हिंदुस्तान की तमीज़ रही है। 5 बेटों को शादी करके भी एक ही घर के अंदर रखना है। अगर सहूलत है, पर्दे का निज़ाम है, आप 10 बच्चों को घर के अंदर रखो, वरना एक बच्ची को शादी कर लेकर आओ, रखो, दूसरे बेटे का निकाह हुआ पहले को अलग करो, तीसरे का निकाह हुआ दूसरे को अलग करो, चौथे का निकाह हुआ तीसरे को अलग करो, चौथे बच्चे को रख लेकर रहो। उसके बाद हर घर के अंदर जाकर सबके घर में रात करो, पर्दे की हिफाजत करो। एक सहाबिया फरमाती है, पर्दे की आयत नाजिल होने के बाद हम ऊपर से चादर ओढ़कर दीवारों में, मदीने की गलियों के दीवारों में इतना खिसकर जाते थे। जाकर घर में, अगर आप में से किसी के घर के आए हैं, नहीं आए हैं, तो जाकर सुना दो। इसे मिसाल के तौर पर चेहरा समझो, ये राइट साइड समझो, ये लेफ्ट साइड समझो। समझ में आई बात है? इधर देखो, ये चेहरा, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। पर्दे की आयत नाजिल होने के बाद बिलफौर सहाबा ऐसा अमल करने लगे, सहाबियात ऐसे अमल करने लगे, अपने कपड़ों के साथ एक चादर, जिसे जलाब कहते हैं, भरक कर ओढ़ लेते। ओढ़ कर भी जब किसी ज़रूरी काम से मदीने की गलियों में निकलते, ये दीवार है, घरों की दीवार है, तो यहाँ जाते जाते किरास चलते, दीवारों में लगकर चलते। सहाबिया फरमाते कि इतना लगकर चलते, कभी कभी हमारे कपड़ों में सुराख तक पड़ जाता, और ऐसा इस तरह चेहरा इस तरफ दीवार की तरफ कर को जाते, ऐसा जाते, ऐसा जाते, ऐसा। समझ में आ रहा है? ऐसा जाते दीवार की तरफ। आज मेन रोड में जाती, हमें बचे तो भी उल्टा हमने टक्कर मारती, हमें पलट को देखे तो बोलती क्या लगा, उसे क्या करना, एक भान समझना, क्या होगा, कैसा समझ लेना भान, चलो भी समझ लिया भान, तेरे बाबा की प्रॉपर्टी में हिस्सा देती। होता क्या हजरत, दूसरे मामलात में भाया के सका, भाना के सका, भाना बना लेती, आपा भाया बना लेती, प्रॉपर्टी में हिस्सा देता नहीं। जब प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं तो तू दूध वाली भान नहीं,
پراپرٹی میں حصہ نہیں تو خون والی بہن نہیں، پراپرٹی میں حصہ نہیں تو دودھ والا بھائی نہیں، پراپرٹی میں حصہ نہیں تو دودھ والا خون والا بھائی نہیں۔ پردہ پردہ ہے، جتنا ہو سکے پردہ اختیار کرو، جتنا ہو سکے پردہ اختیار کرو۔ تین چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر نماز تو نماز حج بھی قبول نہیں ہوتا، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ آج نمازہ میں نمازہ پڑھ رہے ہیں، دعوتہ میں دعوتہ لگا رہے ہیں، وقت پہ وقت لگا رہے ہیں، حج پہ حج کر رہے ہیں، بنیادی تین چیزوں کو بھول گئے حضرت صدر صاحب، بنیادی تین چیزوں کو۔ سب سے پہلی چیز عبادتوں کے قبول ہونے کے لیے ایمان، دوسری چیز حلال روزی، تیسری چیز حیا۔ یہ تین چیزوں کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، چاہے کتنی ہی اچھی عبادت کیوں نہ ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ کتنی چیزیں ہونا عبادت قبول ہونے کے لیے؟ تین۔ یہ کیا؟ ایمان، دوسرا حلال روزی، تیسرا حیا۔ یہ تین چیزوں کے بغیر نہ کسی مرد کی عبادت قبول، نہ کسی عورت کی عبادت قبول، جہاں سے چاہے آپ فتویٰ منگا لیں۔ پردے میں رہو۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی فرہنگ آصفیہ۔ ان کے گھر میں آگ لگ گئی۔ آگ بولے تو سمجھتے ہیں، کیا بولتے ہیں اسے؟ آگ، انگار، آنچ لگ گئی۔ پہلے زمانے میں گھر بڑے تھے نا، ادھر سے بھی رستہ ادھر سے بھی رستہ تھا۔ یہ زمانے میں اتنے بڑے بڑے گھر ہی لیڑے تو گرنے کے ایسے بھی جگہ نہیں حضرت، بیڈ روم کہتے ہیں۔ آگ لگ گئی۔ حضرت کو آ کر کسی نے کہا کہ تمہارے گھر میں آگ لگی ہے۔ حضرت کی بیوی اور حضرت کا ایک بیٹا گھر کے اندر تھے، سب کیا کی کوشش کر رہی، کیا بھی نہیں ہو رہا۔ ادھر آگ۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی بیوی بچے کو بولو ادھر سے آ جاؤ، بولو ادھر سے آ جاؤ، بولو ادھر آگ کم ہے، اندر اٹک گئے ہیں۔ شوہر حضرت آ کر بیوی کو بولے بیگم ادھر سے آ جاؤ، ادھر کا بھی نہیں، ادھر سے آ جاؤ۔ لوگ سب کھڑے تھے، بیوی کا اندر سے جواب آ رہا ہے، میں کیسا باہر نکلوں، اتنے مرد بنے کھڑے ہی نا، کیسا باہر نکلوں، اتنے مرد بنے کھڑے ہی نا۔ مطلب کیا؟ آپا نندیال کی جل کر مرنا پسند ہے، کسی غیر مرد کے سامنے آنا پسند نہیں ہے۔ آج تیرا پردہ کمزور ہوا، دشمنوں نے تیرے پردے پر بھی حملے شروع کر دیے۔ یہ کرناٹک نہ سمجھ، یہ ایسی آگ ہے لگ کر رہے گی آندھرا کو بھی، یہ ایسی آگ ہے لگ کر رہے گی تلنگانہ کو بھی۔ کون سا ملک کا اسٹیٹ ہے بتاؤ جہاں آر ایس ایس نہ ہو؟ ملک کا کون سا ایسا اسٹیٹ ہے بتاؤ جہاں بی جے پی نہ ہو؟ ملک کا کون سا ایسا اسٹیٹ ہے بتاؤ جہاں شریر نہ ہو؟ اب تو شرارتوں سے چھوٹے چھوٹے خریے بھی ہیں برباد کر دیے۔ میری مائیں اور بہنیں، پردے میں رہو، پردے میں، کسی کے سامنے نہ نکلو۔ نوجوانوں، میرے ذہن میں پتہ نہیں کہ کتنی باتیں ایسے کیوں آ رہی ہیں، نگاہوں کی حفاظت کرو۔ میں بنگلور کے اندر ہماری مسجد میں ایک مرتبہ تاخرات میں پردے کے بارے میں خوب بول رہا تھا، ایک بچی کی چٹھی آئی، وہ بچی ہے، جوان ہے، بوڑھی ہے، پتہ نہیں آئی، حضرت آپ تو ہم کو کہتے ہیں غیر مسلم لڑکوں سے بچ کر رہو، ہمارا تو ہمارے محلے کے مسلمان لڑکوں سے بچنا مشکل ہو گیا۔ چٹھی بنگلور کی تھی، لیکن حالت ہر جگہ کی ہے کہ نہیں؟ کیا حادثہ؟
حالت ہر جگہ کی ہے نہیں، چٹی بنگلور کی ہے، لیکن حالت ہر نندیال کی، کرنول کی، سب جگہ یہ حالت ہے۔ نوجوانوں، میں کان پکڑتا ہوں تمہیں، میرے بھائیاں، بھانجے، بھتیجے، نگاہ ہماری صاف ہے؟ نگاہ ہماری صاف ہے؟ ہمارے خاندان یا ہماری گلی سے گزرنے والی کوئی بچی ہماری نگاہ سے بچ سکتی ہے؟ کیا پڑا جسے تم دیکھتے نہیں وہ ملتی نہیں، دیکھ کر ایمان کیوں غارت کرتے ہو؟ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب کرنا بیٹھ کے اللہ حضرت کا سایہ قادر قائم فرمائے، انہوں نے بڑی اچھی بات بتائی ایک مجلس میں۔ حضرت کے خلیفہ ہیں آپ، حضرت خود فرمائے ہیں، جب میں بہت پہلے 20 سال یا 18 سال پہلے ایک مرتبہ گیا تھا ہمارے ایک محلے کی مسجد کے ذمہ داروں کے ساتھ حضرت سے ملاقات کرنے کے لیے، تمام اولیاء اس وقت نگاہوں کی حفاظت پر بہت محنت کر رہے ہیں۔ اس وقت نگاہ کا تعلق طاقت سے بڑا گہرا ہے۔ حضرت نے فرمایا جسے دیکھتے ہیں انہیں ملتی نہیں تو پھر دیکھ کر فائدہ کیا؟ ایک مینٹالٹی، ارے ملتی تو بھی رہے تو الگ بات، میں دیکھ رہا ہوں پانی کو اٹھا سکتا ہوں، پی سکتا ہوں، مثال بول رہا ہوں بیٹا، کون کی جا رہی ہے؟ دیکھ رہی، ہاں کیا کلر ہے، کیا کپڑے ہیں، کیا انداز ہے، کیا ماڈل ہے، خالی دیکھ رہی۔ آتی پیسہ بول کر آئی تو پاؤں کا اٹھا لگاتی۔ نگاہوں کی حفاظت۔ 10-15 منٹ میں بات ختم کر دوں، یہیں سے بات ختم ہو جا رہی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن الجلا فرماتے، بہت پکے حافظ، قرآن پڑھتے جا رہے ہیں لیکن دن بدن کچا ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آیا کہ قرآن مکمل حفظ ختم ہو گیا، حفظ ختم ہو گیا۔ مریدوں نے پوچھا، رو رہے تھے، مریدوں نے پوچھا کہ کیا حضرت آج اتنا رو رہے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا آج میرے سینے سے قرآن حفظ ختم ہو گیا۔ آپ تو روز پڑھتے ہیں، پڑھتا ہوں، 40 سال پہلے مجھ سے ایک گناہ ہوا تھا نظر کا، جس کی نحوست سے آج میں قرآن بھول گیا۔ آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ قرآن یاد نہیں نہ بھولنے کا کیا ٹینشن آپ کو؟ بات یہاں تک کیوں آئی؟ ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا آپ لوگ فجر میں کیسے اٹھتے ہیں؟ مؤذن صاحب کیسے اٹھتے ہیں؟ امام صاحب کیسے 3 بجے سوئے تو بھی 5 بجے اٹھ جاتے، 4 بجے سوئے تو بھی 5 بجے اٹھ جاتے، 4:30 کو سوئے تو بھی مؤذن صاحب اٹھ جاتے۔ کئی کو بھائی، کئی کو؟ اس لیے کہ سونے سے پہلے ان کے آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور جن کے آنکھوں سے سوتے وقت گناہ ہوتا ہے خدا عبادت کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ ہمیں تو اتنا موبائل دیکھو سوتے ہیں، ہاف کر کو بھی رکھتے نہیں حضرت، نیند کے ساتھ لڑ کو موبائل دیکھتے ہیں، آخر ہمارے ہاتھ سے موبائل چھوٹ جاتا، ہمیں سو جاتے۔ صبح کو اٹھانے والے جب آنکھ کو اٹھاتے ہمارا موبائل چلتے رہتا، پتہ چلتا کہ ہماری رات کیسے فلموں میں گزری ہے۔ ایک جملے کے متعلق کم سے کم 2 واقعات ہیں میرے پاس۔ خدا را رات کو سونے سے پہلے ذکر کر کے سوو، قرآن پڑھ کر سوو، سورہ فاتحہ پڑھ کر سوو، درود پڑھ کر سوو۔ چند دن یہ عادت پڑ گئی تو سونے سے پہلے
ذکر کے صدقے میں خدا کا دیدار ہوگا، درود کے صدقے میں نبی کا دیدار ہوگا۔ سونے کے وقت سو جاؤ، رات کو زیادہ دیر نہ جاگو۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ حضرت مجھے رات میں نیند آتی نہیں حضرت۔ امی ڈاکٹر کیا؟ ہاں نیند نہیں آئی تو بھی کچھ دعائیں ہی، لیکن وہ دعائیں انہیں سکھ کو پڑھے تو کیا ہونا، ہمیں تو بالکل مست پیر، ہمیں دعا تو پڑھنے آتا نہیں، آسان عمل دینا ہمیں۔ شاید اس سے پہلے سنے ہیں کہ نہیں سنے ہی حضرت، مجھے ایک مرتبہ بیدر کو گیا تھا، بیدر نندیال کو اتنی مرتبہ آ گیا ہوں کہ کب کیا بات بولیا مجھے یاد نہیں ہے۔ بیدر کو گیا، ہاں بیدر میں سب عشاء کے بعد بہت دیر سے پروگرام 10 بجے سے شروع ہوتے صبح، اور میرا نمبر تو اکثر آخر میں تھا، رات کے 1:30 بجے تک بیان چلا میرا۔ بیان ختم ہونے کے بعد میرے ابا امی زندہ تھے، اللہ مغفرت فرمائے، کتنے وقت کو بیان ختم ہوا تبھی امی ابا کو فون کرنا میں، تب بھی تو نہیں سوتے تھے کہ بھائی اتنا لیٹ، ابا پوچھتے تھے امی بھی سو جاؤ بھائی جلدی، طبیعت کیسی ہے، کھا لیا کیا، امی بھی پوچھنا تمہیں کھائے کیا، دوا کھائے کیا۔ ماں باپ بولتے سو تجھے ہمیں فکر نہیں کرے، تمہیں ماں باپ ہماری فکر کرتے۔ جن کے سروں میں ماں باپ کا سایہ ہے خدا سلامت رکھے، ان کے ساتھ بیٹھو، ان سے فون میں بات کرو، کھائے پیے کیا پوچھو، دوا کھائے کیا پوچھو، لاڑ کرو، تمہیں دوا کھائے تو تمہیں کھانا کھا پوچھو۔ ہاں ہاں ہاں، یہ جملہ سن کر بابا جو خوش ہوتا دیکھو، 100 اولیاء کی دعا سے زیادہ۔ کیا نوجوان حضرت پوری رات ماں کھانستی، کی ماں کھانسی پوچھتے نہیں حضرت اللہ، صبح کو جا کر شام کو آتے، بیچ میں ایک مرتبہ امی ابا کو فون تک نہیں کرتے۔ کسی لڑکی سے محبت ہوئی، واہ 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 واہ، بار بار دیکھتے ہیں، آنکھوں ہے کیا وہی بولو، امی کو بھی فون کرو، ابا کو بھی فون کرو۔ اللہ رسول کے بعد سب سے بڑی دولت تمہیں پیدا کر کے خوش ہونے کے بجائے آج ماں باپ پیدا کر کے پریشان، بہت پریشان ہے۔ ہاں ایک زمانہ تھا شادی کر کو جو روکا ہوگا جو روکا ہوگا بولتے تھے، اب موبائل آپ کو جو روکا بھی ہوا نہیں، اس کا بھی نہیں۔ پہلے بولتے تھا نا حضرت، ماں باپ کا تھا شادی ہوتے ہی جو روکا ہوگا، اب جو روکا بھی نہیں، چھپ کے 1 مہینہ پر 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 لگو پھرتا، بر 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 لگا تھا، کھا لے کیا کیسے نہیں آ رہو تمہیں یاد آ رہی، انہیں بھی بولتی تمہیں یاد آ رہی کا کی نہیں پتا، ختم۔ کبھی انشاءاللہ آیا تو خالص نوجوانوں کو بٹھا کر کچھ باتیں کرنے کا ارادہ ہے، اور ہمارے علاوہ وہ باتیں کون بھی نہیں کر سکتے، تمہارے ساتھ نہیں کر سکتے۔ علماء سے رشتہ مضبوط کرو۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو تم تمہارے ماں باپ سے نہیں پوچھ سکتے، انہی کا دروازہ کھلا ہے۔ خیر رات کے 1:30 بجے بیان کر کو امی ابا کو فون کریں گے کو بول کو، فون اٹھا کو دیکھا تو فل کالا منجے آ کر ہی، اس وقت میں پیسے کرے تو پیسے کا دو کر ابا کو کر دل کو ایک نمبر دیکھا تو
ایک ہی نمبر کے 15-20 کالا آنکھوں. کیا رہی 10 منٹ پہلے بھی کر کو ہے، 5 منٹ پہلے بھی فوراً میں کرے السلام علیکم. وعلیکم السلام حضرت، کیا حضرت کتنے مرتبہ کرا تو بھی اٹھا رہی نہیں نا. نہیں با بیان میں تھا، میں تمہارا عاشق حضرت ہوں. میں بولے عاشق ہے یہ وقت خود کرتے سو عاشق ہے یہ وقت خود کرتے سو. خیر کیا بولو حضرت میری شادی ہوگی حضرت. ارے عاشق بولا بندے چھوڑ کو شادی نہیں حضرت تمہیں نہیں مجھ کو معلوم ہوا. خیر چھوڑو، جان بوجھ کو دعوت تھا میں مولوی صاحب کو چھوڑ ڈالتے سب. اچھا کیا بیٹھتے ہو خود کو؟ حضرت بیگم کے ساتھ کمرے میں بیٹھا ہوں. شادی ہو جا کو پہلی رات بیگم کے ساتھ کمرے میں نہیں تو کیا پارک میں رہوں گا؟ ارے اچھا گھوگو ہے نا. کیا بھی نہیں حضرت تمہارے بیان میں سنیا میں کیا کی دعا پڑھنا کرتے نا حضرت. بولیا اب میں تجھے پوری دعا بول کو تو یاد کر کو پھونک کو سوئے تک فجر ہو جاتی، سورج طلوع ہو جاتا، خالی بسم اللہ پڑھ لے بابا کر. بولا تو الٹا مجھے بول رہا ہے حضرت کام کرتی ہیں کیا؟ میں کیا کروں، موبائل خرید لے کو جاتا ٹویل پر ڈالتی کیا سستا عمل چاہتے ہیں آپ. نیند نہیں آئی تو بھی دعا ہے. درود کو سوتے وقت کثرت سے پڑھنا اچھی نیند. اعوذ بکلمات اللہ التامات بسم اللہ الذی لا یضر وجعلنا اللیل لباسا، یہ پڑھنا بھی نیند. آیت الکرسی کی فضیلت اٹھا کر دیکھو. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، خاص یہ جملہ نیند نہیں آئی تو نیند آ جاتی ہے یہ پڑھنے سے. اللہ بتاتے میں تو سوتا نہیں تجھے سلاتے اندر، خالی میرے بھوک پر دعا کر تو بولے نہیں اس میں. اب ایک نوجوان آئے صاحب آ کر بولے حضرت مجھے نیند نہیں آتی نا حضرت. تم کیا کرنا اس میں؟ بھی ڈاکٹر کے پاس گیا حضرت، دوا دیے کیا انہوں کتنا دیے کہ اس کا ڈبل کھایا تو بھی نیند نہیں آ رہی ہے. کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈالیا صدر صاحب ایک کام کرو گے تمہیں ایک 3 دن اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. حضرت اللہ کے راستے میں گئے تو نیند آتی کیا؟ میں بولا انشاءاللہ آتی، جاؤ جی ہمیں بھی جا کو ہی نا. پھر بھی الٹا ہم نہ پوچھتی اللہ کے راستے میں تمہارا وقت لگیا کیا؟ وہ 40 سال کے بعد تمہارا لگیا، ہمیں بالغ نہیں ہوئے تب لگیا ہمارا. کیا حضرت ہم نہ پوچھے وقت لگیا، وقت ہم نہ بھی ہمیں وقت کو لگے. علماء سے کبھی نہیں پوچھنا تمہارا وقت لگیا کیا بول کر، تمہیں آپس میں پوچھ لو. حضرت گئے تو آتی کیا نیند؟ آتی، جاؤ بھی. ابھی جاتا ہوں حضرت کو جا کو کمار پیٹیا سلطان شاہ سے جماعت کو نکل گا. اب انہیں جاتے کہ نہیں کہ مجھے ٹینشن شروع ہوگا، کون بھی دیے نہیں سو عمل میں دیکھو ہوں سے جماعت کو جاؤ ان کو. اب میں دعا کر لگا تو اللہ اسے کب سدھارتا کہ تیری مرضی، کیا دیتا کہ نہیں دیتا کہ اللہ اسے نیند دے. 3 دن کے بعد سے نکل کو چلا لگا کو واپس آیا تو پورا بدل کو ہے. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام. بچانے کیا حضرت؟ جی بولو با. اللہ تم نے 125 برس کی حیاتی دیو حضرت. کی بھی حضرت اچھے ڈاکٹروں کے پاس گیا، نیند نہیں حضرت، لیکن اللہ کے راستے میں کیا نیند حضرت. امیر صاحب کے بازو سوتا تھا حضرت، سب کو امیر صاحب اٹھو بولے تو اٹھتے تھے، مجھے پانی ڈال کو اٹھاتے تھے حضرت. مجھے پانی ڈال کر اٹھاتے تھے حضرت. تو غرض میرے دوستو، مولانا بولے کہ لاک ڈاؤن کے بعد مکتب شروع ہوا ہے، بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی، خود تمہیں بھی پڑھو. آج ہمارے پاس قرآن کی تلاوت نہیں. یک شم
जलाना है, मगर ये नहीं सोचा एक शम्मा जलाना है, मगर ये नहीं सोचा दामन भी बचाना है, मगर ये नहीं सोचा शीशे का महल आपने बनवा तो लिया है, शीशे का महल आपने बनवा तो लिया है, पत्थर का ज़माना है, मगर ये नहीं सोचा पत्थर का ज़माना है, शीशे का महल आपने बनवा तो लिया है, पत्थर का ज़माना है, मगर ये नहीं सोचा। खास ये शेर बच्चों को पढ़ाना है, सब सोच रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना है, सब सोच रहे हैं, कुरान पढ़ाना है, मगर ये नहीं सोचा कुरान पढ़ाना है, मगर ये नहीं सोचा। पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, दूसरे चीज़ें भी पढ़ाओ बाद में, पहले कुरान पढ़ाओ। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अगर तुम्हें बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाए तो कल क़यामत में तुमको बड़ा हिसाब और जवाब देना पड़ेगा। आज बड़े हालात ख़राब हैं, इर्तिदाद का दौर है। इर्तिदाद का मतलब मुसलमान माँ बाप मुसलमान पेट में पैदा होकर हालात के ज़द में आकर अपने ईमान को बर्बाद कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनके पास कुरान की तालीम नहीं है। खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। कितने बच्चे पढ़ते मौलाना? घरां कितने ही मौलाना? सुबहान अल्लाह, 170 घर में बच्चे पैदा हुए नहीं मौलाना अभी। जिम्मेदार हजरात कौन है मस्जिद के? ज़रा हाथ उठाओ। कौन है मस्जिद के जिम्मेदार हजरात? आप माशाअल्लाह, आप माशाअल्लाह। हंसो रुकून होगी। आप मोहल्ले का गश्त लगाओ, घर घर जाकर बच्चों को मकतब की दावत दो, साथ में मौलाना को भी लेकर जाओ। 200 घर 30 बच्चे बहुत बुरी बात। कम से कम ये घर में 2 बच्चे का तो कितने बच्चे रहना? 400 बच्चे रहना। चलो 100 बच्चे बड़े हो गए बोलकर बोले तो 100 बच्चे तू भी रहना। इस मोहल्ले के नौजवान कौन हाथ उठाओ? ये मोहल्ले के नौजवान
अच्छा उठाओ भी हाथ थे, अच्छा ऐसा उठाओ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तुमने सब कुरान पढ़ ली? नहीं शर्माओ न को, मैं क्या भी तुमने जलील नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई, तुम्हारे चाचा ताया तुम्हारे मामू के सका, तुम्हें भी आकर पढ़ो। ईशा तुम्हें कब बातें राइट? क्या मौलाना? हमारे दिलों में तुम्हारी फिक्र है, बस उतना। मौलवी साहब के दिल में तुम्हारी फिक्र, ईशा के बाद नहीं, रात को 3 बजे आती हैं, आओ राइट। मैं हाथ जोड़ को रिक्वेस्ट करता हूँ मौलाना को, हज़रत को रिक्वेस्ट करता हूँ, क्या तुम इंतज़ाम करो हज़रत पढ़कर, मेरे हाल पढ़ो कुरान। नहीं पढ़े कुरान, नहीं पढ़े तो कैसा बात? अल्लाह को क्या चेहरा दिखाएंगे, नबी को क्या चेहरा दिखाएंगे? बाहर के मोहल्ले से कौन कौन आकर ही बयान को जरा हाथ उठा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तुम्हें सब पढ़े कुरान, तुम्हें तो हाफिज़ भी नहीं, तुम लगा भी पढ़ो, सब पढ़ो, अपने अपने मोहल्ले में पढ़ो। लॉकडाउन में कितने जने कुरान पढ़ लिए मालूम? हाफिज़ा हो गए लॉकडाउन में। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। क्या नाम बेटा तुम्हारा? हुसैन वली। क्या नाम है, हुसैन भी वली भी तुम्हें। तुम्हारा नाम क्या बा? अब्दुल्ला। माशाअल्लाह। तुम्हारा नाम? अब्दुल। कितने अच्छे नाम है ना। पढ़ो, आइंदा साल नहीं तो बीच में आया तो इंशाअल्लाह कोशिश कर को ये मस्जिद आकर जातो, 1 साल के अंदर पढ़ लेना तुम लगा कुरान, पक्का पढ़ेंगे बेटे इंशाअल्लाह। बहुत आसान कुरान। एक 8 दिन अलिफ बा ता सा, एक 8 दिन ज़बर ज़ेर, एक 8 दिन जज़म तशदीद, उसके बाद नाजरा हो जाता होता। नाजरा कुरान पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत तुम्हारे जैसे ज़हीन बच्चों के लिए 6 महीने होता। कितने? 6 महीने होता। क्या हजरत बराबर बोल रहा हूँ? 6 महीने में तुम्हें सीख जाती इंशाअल्लाह। फिर आगे ना जी मोदी जी, नाजरा पढ़ने के वास्ते कितने दिन होना? 6 महीने, सिर्फ 6 महीने। 6 महीने का तो भी सुबह शाम लगाना नहीं, रोज़ाना 1 घंटा लगा दले, 6 महीने में तुम्हें अच्छा सही नाजरा पढ़ना सीख जाते इंशाअल्लाह। सीखेंगे अल्लाह। मेरी दुआ भी रहेगी, सदर साहब की दुआ रहेगी, हज़रत क़िबला की दुआ रहेगी, हज़रत मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटी सी उम्र में बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़े वली से निस्बत है, आपके शहर में रहते हैं, जाओ उनसे मिलते रहो, उनके साथ दोस्ती करो, तुम्हारा क्या क्या मसला है ख़यालात का, इरादों का, उनके पास रखो। मौलाना के पास जाओ, जवान ही अल्हम्दुलिल्लाह, दोस्ती में पढ़ाएंगे तुम ना, 1-2 मारा मारेंगे, नहीं मारोगे तो नहीं भी मारते, चलो बैठे। कुरान के नाम पर मार खाना भी मग़फ़िरत का सबब है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। यहाँ ज़रा बड़े आदमी भी बैठे हुए हैं जिनके दाढ़ी सर के बाल पके हुए हैं, मैं उनसे तो नहीं कहता कि पढ़े कि नहीं पढ़े, पूछा था नहीं, लेकिन आप भी पढ़ो कुरान। अबू बकर क्या उम्र में पढ़े? 40 साल के बाद। हज़रत उमर कब पढ़े? 40 साल के बाद। सीखेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।